شرعی ہدایات ہیں، یعنی کہیے کہ ہماری اسلامی شریعت کی یہ گائیڈ لائن ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ سب سے پہلی چیز، عمر رضی اللہ تعالی کبھی بھی ایسے شخص کو گورنر نہیں بناتے تھے، کوئی عہدہ نہیں دیتے تھے جو ان کا رشتہ دار، اپنے رشتہ داروں کو اس سے دور رکھتے تھے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ پہلے کس کو دیکھتا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو دیکھتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ تھا کہ یہ ہمیشہ اپنے گھر دور رکھتے، کبھی ان کے میں صلاحیت ہوتی تھی بھی صلاحیت جو عہدے سنبھال سکتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ وہاں تک جو ہے عبداللہ بن عمر کے بڑے چہیتے بیٹے تھے۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ ان کے بیٹے جو ابن عمر سے خاص طریقے سے مشہور ہے، بہت چہیتے تھے، بہت محبوب تھے، پیارے، لیکن ان کے بارے میں جب بعض لوگوں نے ان کو مشورہ دیا، صرف مشورے کی بات ہے، مشورہ دیا کہ آپ یہاں پر عبداللہ ابن عمر کو آپ متعین کر دیجئے، واقعی وہ تو بڑے نیک آدمی، یقیناً بہت نیک آدمی تھے، بڑے علم والے بھی تھے، بڑی صلاحیت والے بھی تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کا مشورہ دینے والے سے خوش ہونے کے بجائے غصہ کیا آپ نے ان کے اوپر اور کہا قاتلک اللہ واللہ ما اردت اللہ بہذا، کہا تم نے یہ کیا کہہ دیا، میں بیٹے کو اپنے بنا دوں، تم نے یہ کیا کہہ دیا، یقیناً تم نے اللہ کی خوشنودی، یہ تمہارا مقصد نہیں ہے اس مشورے میں، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے تم یہ چاہ رہے ہو کہ میری خوشنودی تم کو حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی حاصل کرنا یہ تمہارا مقصد نہیں ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے، ان کا یہ سینٹنس بہت مشہور ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ من استعمل رجلا لمودۃ او لقرابۃ لا یشغلہ الا ذلک، کہا کہ جو آدمی کسی بھی شخص کو اس سے محبت کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے یا قرابت داری اور رشتہ داری کی وجہ سے اگر کوئی کسی کو گورنر بناتا ہے، عامل بناتا ہے، کوئی عہدہ دیتا ہے، تو سمجھ لو کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مزاج تھا، اور پورا ان کا دور خلافت اس کی جیتی جاگتی تصویر تھا۔ آپ کو یہ مکمل طریقے سے ان کی خلافت میں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی میرے بھائی، تو یہ ان کا اصول تھا، اسی لیے کبھی ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ دوسری بات کیا تھی اس میں، جو عہدہ طلب کرتا تھا، جس کو بارے میں یہ محسوس کرنے کو خواہش ہے عہدے کی، گورنر بننے کی خواہش ہے، کوئی ذمہ دی جائے میں بھی اٹھاؤں خواہش ہے، تو جو طلب کرتا ہے ذمہ داری کو، اس کو ذمہ داری نہیں دی جاتی ہے، تو اس کو گورنر نہیں بناتے تھے۔ یہ اسلامی طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ہدایات دی ہے، اور یہی اسلامی طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی طلب کرتا ہے تو اسے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جو طلب کر کے لیتا ہے، مانگ کر کے لیتا ہے، مجھے یہ عہدہ چاہیے، مجھے یہ عہدہ چاہیے، مجھے یہ منسٹری چاہیے، اگر نہیں ملی تو ناراض ہو گیا، دوسری پارٹی میں چلا گیا، حکومت کو گرانے کی سازشیں کرنے لگا، یہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں نا، یہ سب کیوں ہوتا ہے جانتے ہیں؟ یہ سب اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ عہدے کی لالچ۔ اور اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جن کے دلوں میں عہدے کی لالچ ہے ان کو عہدہ نہیں دیا جائے گا، یہ اسلامی طریقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے،
اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد اس کو حاصل نہیں ہوتی ہے، اور جو مانگتا نہیں ہے لیکن لوگ اس کو عہدہ دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ اسلامی طریقہ ہے کہ طلب کرنے والے کو عہدہ نہیں دیا جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بھی پورا خیال کرتے تھے۔ تیسری بات ان کی یہ تھی کہ جب یہ کسی بھی شخص کو گورنر مقرر کر دیتے تھے تو ان کے زمانے میں یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا، میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ باقاعدہ بیت المال سے جہاں پہ اسلامی حکومت کا مال جمع ہوتا تھا، آج کے زمانے میں یہ فائنانس منسٹری کہہ لیجیے، تو یہ بیت المال ہوتا تھا، بیت المال سے یہ گورنر کا وظیفہ مقرر کر دیتے تھے، فوجیوں کا وظیفہ مقرر ہو جاتا تھا۔ وظیفہ کا مطلب کیا ہے؟ آج کے زمانے میں کہنا ہو تو ان کی سیلری کہہ لیجئے کہ یہ کام کر رہے ہیں حکومت کا، تو اس کام کے لیے ان کو یہ سیلری دی جائے گی مہینے مہینے یا سال، جس طرح سے بھی وہ نظام بنتا تھا اس کے لحاظ سے ان کا بیت المال سے رزق متعین کر دیا جاتا تھا، اسے رزق بھی اس زمانے میں کہتے تھے، یعنی ان کے گھر کے خرچے اور ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بیت المال سے ان کو باقاعدہ وظیفہ مقرر ہو جاتا تھا۔ جب بیت المال سے وظیفہ مقرر ہو گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں گورنر کو تجارت کرنے سے، دوسرے الفاظ میں کوئی بھی ایسا کام کرنا جو آدمی روزی روٹی کے لیے کرتا ہے، پیسہ کمانے کے لیے کرتا ہے، انکم کے لیے کرتا ہے، کوئی بھی ایسا کام کرنے سے منع کرتے تھے۔ کہا اب آپ گورنر ہو تو یہی کام آپ کو انجام، آپ کو حکومت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہے، نبھانا ہے، آپ کو اسی کام میں آپ کا دن رات لگنا ہے، کسی اور کام میں مشغول نہیں ہونا ہے، اور ان کی جو ضرورتیں ہوتی تھی وہ باقاعدہ بیت المال سے پوری کی جاتی تھی۔ یہ نظام باقاعدہ قائم کیا گیا تھا۔ اب اس میں ایک بڑا فائدہ، اب آپ سوچیے آج کے دور میں یہ بڑی اہمیت ہے اس کی، یاد رکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے لوگ یاد کرتے ہیں ایسے موقعوں پر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی بھی شروعات کی کہ جب یہ کسی کو گورنر بناتے تھے تو گورنر بنائے جانے کے ٹائم میں ان کے پاس کتنی پراپرٹی ہے، کتنی دولت ہے، پہلے پورے کا ایک پورا بیورا کہہ لیجئے، پورا جو ہے اس کا حساب لا کر کے پیش کر دیں کہ ابھی کتنی دولت ہے ان کے پاس۔ سوچئے گا ذرا، یہ آج آپ دیکھتے ہوں گے، جو ہے سنتے ہوں گے کہ باقاعدہ لوگوں کو جو الیکشن وغیرہ میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو اپنا جو ہے سب کچھ پیش کرنا پڑتا ہے کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے، کتنا کیا کیا ہے، تاکہ حکومت ملنے کے بعد اچانک دولت بڑھ جائے تو معلوم ہو کہ کہیں نہ کہیں کچھ گھپلا کیا۔ ان سب کے باوجود بھی گھپلے ہوتے ہی رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یاد رکھیے گا، یہ نظام شروع کیا تھا، اور نظام کیا تھا کہ جب کسی کو گورنر بنایا جاتا تو ان کے پاس کیا مالیت ہے، ان کے پاس کتنی چیزیں ہیں اور کیا کیا ہے ان کے پاس، کتنی دولت ہے ان کے پاس، یہ پوری ڈیٹیل پیش کر دے وہ ابھی سے، تاکہ اندازہ، کیونکہ اب اس کے بعد وہ تجارت سے منع کر دیں گے۔ اب ان کو جو بھی ملے گا وہ کس سے ملتا تھا؟ باقاعدہ جو ہے بیت المال سے ملتا تھا۔ اگر یہ لوگ باقاعدہ جنگ کرتے تھے تو مال غنیمت جیسے سب کو ملتا تھا وہ ان کو بھی ملتا تھا۔ تو اس طریقے سے اب ان کے سامنے جو بھی ہے شکل، وہ کیا ہے، جو کمائی ہے ان کی وہ حکومت کے سامنے ہے کہ ان کی یہ کمائی ہوئی۔ اب اچانک ان کی دولت میں کہیں بہت زیادہ اضافہ نظر آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کرپشن جو ہے خیانت ہوئی ہے۔ پتہ لگانا بڑا آسان ہو جائے گا۔ کیسے لوگ تھے یہ جانتے ہیں نا؟ صحابہ کرام تھے جن کو گورنر بناتے تھے، یا بڑے تابعین میں، اکثر تو صحابہ ہی تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ تھے، اور بڑے بڑے صحابہ تھے میرے بھائیوں، بڑے امانت دار قسم کے لوگ تھے وہ۔ ان کی امانت داری کی خاک کو بھی، ان کی پیر کی خاک کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ آج کے اس زمانے کا بڑے سے بڑا امانت دار آدمی بھی ان کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس وقت یہ نظام تھا تاکہ کوئی چور دروازہ نہ رہے،
जब चोर दरवाजे रखोगे ना तो शैतान को वसवसा डाल करके उन चोर दरवाजों को इख्तियार करने की बातें ये कौन सिखाता है? शैतान सिखाता है। अच्छे से अच्छा आदमी भी जब ओहदा मिलता है ना तो बहक जाता है। आप मालूम कर लीजिए जमीयतों जमातों के अहवाल, मालूम कर लीजिए मदारिस व मकातिब के अहवाल कि कितनी खयानतें होती हैं, मालूम कर लीजिए। क्या है ये चोर दरवाजे जो रखते हैं ना, उन्हीं चोर दरवाजों की वजह से ये चीज होती है। अगर यही निजाम रखते ये लोग भी कि जो कोई अब जिम्मेदार बनाया जा रहा है तो उसकी पास कितनी दौलत है, कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है, पूरा सामने जो है अभी मौजूद रहे, और जब बन गया जिम्मेदार तो कहीं कोई इजाफा तो नहीं हो गया उसमें, वो देख करके पता लगाना बड़ा आसान हो जाए। लेकिन वो चीजें नहीं है। आज तो ये हाल है कि कोई हिसाब किताब ही सही से नहीं पेश करता। एक सेंटर जो है, एक सेंटर के बारे में हमने सुना, इस्लामी सेंटर की बात कर रहा हूँ, हमने सुना कि वो जो है उस सेंटर के जो जिम्मेदार थे, किसी ने कहा उनसे हिसाब किताब की बात, तो कहा आज तक मेरे बाप ने मुझसे हिसाब नहीं मांगा, तुम कौन होते हो हिसाब? यानी कोई हिसाब किसी को देता नहीं। ये सहाबा से बढ़ गए हैं लोग। सोचिए आप थोड़ी देर के, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किनका हिसाब किताब रखते थे? सहाबा किराम का हिसाब किताब रखते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किनसे हिसाब लेते थे? सहाबा किराम से लेते थे, ताकि चोर दरवाजे न रह जाए करप्शन के लिए। हमने इतने चोर दरवाजे बना रखे हैं कि आसानी से वहां से करप्ट लोग अपनी करप्शन की पूरी तिजारत चलाते रहते हैं। ये हमारी गलतियां हैं, निजाम की गलतियां हैं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत से हमें इसको सीखना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ये चीज़ें थी, लेकिन चूंकि बहुत वसी पैमाने पर नहीं थी तो उतना जो है वाज़ेह किस्म का खाका हमारे सामने उसका नहीं आ पाता है, जितना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में ये चीज़ बहुत उभर करके आती है कि इन्होंने बाकायदा इसका एक निज़ाम बना दिया। और अब अगर कोई आदमी ये कहे, उसके पास कोई जायज़ चीज़ है जो उसने पेश किया था और उसे पूछा गया भाई कहाँ से आपके पास ये आ गया, तो कहेगा नहीं तिजारत मैंने किया। तो तिजारत करना उन्होंने पहले ही मना कर रखा था, तिजारत नहीं कर सकते। आप जब गवर्नर हैं तो आपको सिर्फ यही काम अंजाम देना है, वो पहले ही मुतय्यन कर। इसलिए अब ये सब भी कह करके नहीं बच सकता आदमी। तो चोर दरवाजों को बंद किया था उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। इसी तरह से उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कभी किसी को गवर्नर बनाते थे तो क्या नसीहत करते थे? मैं वो नसीहत, उनकी वो बातें जो कि सोने से लिखी जानी चाहिए, सोने के पानी से लिखी जानी चाहिए, गोल्डन हुरूफ में ये बातें आनी चाहिए, मैं आपके सामने उनके अल्फाज पेश करता हूँ और उसका तर्जमा पेश करता हूँ। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी को गवर्नर मुकर्रर करते तो साथ में उसको ये नसीहत जो है भरा खत लिखते थे कि अल्लाह यरकब बिरज़ौनन, कि वो बिरज़ौन की सवारी ना करे। बिरज़ौन ये किस्म का घोड़ा होता था, उसके बारे में कहा कि वो बिरज़ौन की सवारी ना करे। लगता तो यही है कि शायद ये बिरज़ौन कोई बड़े अच्छी किस्म का जो है घोड़ा रहा होगा उस जमाने का। आज के जमाने के लिहाज से कहना हो तो जो करोड़ों की गाड़ियां मिलती है, कार्स जो करोड़ों में होती है, बहुत महंगी कार्स होती हैं, तो ऐसी कार की सवारी ना करें। अगर कहना है तो ये आप कहें। पहला क्या है? अल्लाह यरकब बिरज़ौन। दूसरा क्या था? वला याकुल नक़िय्यन, नकी ना खाए। आज तो हम सब लोग नकी खाते हैं, उस जमाने में कहा कि नकी ना खाए। हम जिसको नकी कहा जाता है ना, वो इसीलिए मैंने कहा कि अब गरीब से गरीब आदमी जिसको आप बहुत मदद के लिए आगे बढ़ते हो, वो गरीब से गरीब आदमी भी नकी खाता है। नकी कहते हैं उस आटे को जिसको पिसाने के बाद, आटा पीसने के बाद, गेहूं या जौ वगैरह जो पीसते हैं, पीसने के बाद उसको छलनी में छान करके जो भूसा होता है ना वो ऊपर आ जाता है और नीचे सिर्फ आटा बचता है, उसको अरबी में नकी कहा जाता है। तो छना हुआ आटा, अक्सर लोग उस जमाने में कैसा आटा खाते थे? कौन सा आटा?
وہی چکی میں پیسا ہوا وہی آٹا کھاتے تھے. اور صحت کے لیے بہت مفید بھی ہے. جو اس کے اوپر کے چھلکے کا جو بھوسا بن جاتا ہے نا وہ بہت اچھا ہے صحت کے لیے. تو وہ کھاتے تھے اس زمانے میں. تو کوئی بہت ہی مالدار ہوگا جو جس کو اپنی دولت کا جو پر عائش کرنے کا جس کا جو ہے جس کی فطرت ہوگی وہی اس کو چھلنی میں چھال کر کے تب جو ہے چھلنی میں چھان کر کے تب کھائے گا وہ جو ہے. اب ہم میں سے آج کل ہر کوئی وہی کھا رہا ہے. یاد رکھیے جو چھلنی میں چھنا ہوا آٹا ہوتا ہے نا وہی ہم میں سے سب کوئی کھا رہا ہے. اسی کو نقی کہتے ہیں. تو کہا کہ نقی نہ کھاتا ہو یعنی عیش و آرام کی زندگی کا عادی نہ ہو. ایسے کسی شخص کو گورنر نہیں بناتے. ولا یلبس رقیقا اور رقیق یعنی باریک کپڑا نہ پہننے والا. ہم میں سے ہر کوئی اب باریک کپڑا پہنتا ہے. موٹا چھوٹا کپڑا پہننے والا ہو. آج کل کیا ہوتا ہے سوٹ بوٹ کی سرکاریں ہوتی ہے. اگر کسی کو عہدہ مل جاتا ہے تو اس کے کپڑوں کا رنگ دیکھ لیجئے اور اس کے رہنے کا انداز دیکھ لیجئے اس کا پہناوا دیکھ لیجئے. سب کچھ بدل جاتا ہے. اور دوسروں کو کہاں جاتے ہو جمعیتوں جماعتوں اور سینٹروں وغیرہ کے جو ذمہ دار لوگ ہیں نا انہیں کو آپ دیکھ لیجئے صرف تو آپ کو لگ جائے گا کہ کیا انداز ہوتا ہے ان کا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو گورنر بنانے کے لیے کیا نصیحت کرتے تھے کہ ایسا آدمی جو برزون کی سواری نہ کرتا ہو یعنی بہت عمدہ سواری. ایسا ہی اندازہ ہو رہا ہے کیونکہ برزون ایک خاص قسم کا گھوڑا ہوتا تھا اور چھنا ہوا آٹا نہیں کھاتا ہو. ولا یلبس رقیقا باریک کپڑا نہ پہنتا ہو. ولا یغلق بابہ دون حاجات المسلمین اور اپنے دروازے کو بند نہ کرتا ہو مسلمانوں کی ضرورت کے وقت. یعنی دروازے بند کر کے ہیں کوئی بھی اندر جب چاہے آ سکتا ہو ایسا کچھ نہیں ہے. دروازے بند ہے. اب آج کل تو پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے کسی سے ملنے کے لیے جانا ہو. خیر آج کے حالات کے لحاظ سے ہو سکتا ہے وہ ضروری بھی ہو کہ گارڈ سیکورٹی گارڈ بھی ہو اور جو ہے اسی طرح سے پرائیویٹ سیکورٹی بھی ہو. سب چیزیں ہو میں اس کے بارے میں نہیں کہنا چاہ رہا لیکن یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی ضرورت ہے اس زمانے میں کیونکہ یہ مسلم حکمراں ہیں اور مسلم جو ہے گورنر ہیں تو مسلمانوں کے ہی مسائل ان کے پاس آتے تھے اس لیے یہ بات کہی گئی. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو پبلک ہے رعایا ہے ان کی ضرورتیں جو آدمی نہ سنے اور ان کے درمیان نہ جائے تو ایسے آدمی کو گورنر نہ بنایا جائے. یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شرطیں تھیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ گورنر ایسا آدمی ہونا چاہیے جس کے دل میں دنیا کی محبت رچی بسی نہ ہو. اگر دل میں دنیا کی محبت ہوگی تو یاد رکھیے دنیا کا پہناوا دنیا کا دکھاوا اگر ہوگا تو یہاں سے کرپشن کی راہیں کھلتی ہیں کرپشن کے راستے کھلتے ہیں. آدمی اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دے گا. اور آپ نے ایسے بہت قصے کہانیاں پڑھے ہوں گے کہ آدمی کیوں جو ہے دیکھتا ہے گھر میں جو تنخواہ مل رہی ہے اس سے خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے سامنے والا کچھ رشوت دکھاتا ہے تو رشوت دکھاتا ہے تو دل میں خیال کہیں نہ کہیں مچلتا ہے کہ ہمارے گھر کے بھی حالات سدھر جائیں گے تو آدمی رشوت کی طرف مائل ہو جاتا ہے. جب ہرے ہرے نوٹ دکھتا ہے تو ہری ہری گھاس سمجھ کر کے انسان کا نفس جو دولت کا پجاری ہو دولت کا خواہش مند ہو وہ اس گھاس کی طرف لپک جاتا ہے. ہوتا یہی ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دروازوں کو بند کرنے کے لیے پہلے ہی گورنر ایسا آدمی ہونا چاہیے جو زہد و ورع والا ہو تقوی شعار ہو دنیا کی محبت جس کے پاس نہ ہو اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر کے وہ پبلک کی پراپرٹی کو اور پبلک کی چیزوں کو غلط طریقے سے استعمال کرنے والا نہ ہو. میں آپ کو جو ہے اس سلسلے میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گورنروں کو کیا نصیحت کرتے تھے اس کے بارے میں ایک دو باتیں اور بھی آپ کو پیش کرتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تک کہتے تھے کہ تم چرو مت. اگر تم چرنا شروع کر دو گے تو دوسرے لوگ جو تمہارے ماتحت ہے تم سے زیادہ چرنا شروع کر دیں. انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے
अपने नफ्स को ऐसे ही आजाद मत छोड़ दो। ये तज़किये नफ्स की बात है। दुनिया के पीछे अपने नफ्स को ऐसा आजाद मत छोड़ दो, वरना क्या होगा कि तुमने अगर कहीं थोड़ी सी कोई चीज पब्लिक की ले ली है तो लोग पूरा के पूरा माल सफा चट कर जाएंगे। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, शेख सादी के बारे में ये बहुत मशहूर है, फारसी के बहुत बड़े राइटर गुजरे हुए हैं शेख सादी, और पोइट भी थे, राइटर भी थे। ये लिखते हैं कि अगर किसी कौम में बादशाह, हाकिम, गवर्नर, जो भी आप कहना हो कह लीजिए, अगर कहीं जाकर के कोई एक अंडा ले लेता है, अपनी पब्लिक से एक अंडा ले लेता है अगर ये, तो उसके जो मातहत लोग हैं, उसके अंडर काम करने वाले लोग हैं, ये पूरी मुर्गी चट कर जाएंगे। ये दूसरों के लिए रास्ता खोल देता है। तो ये गवर्नर जो हाकिम लोग होते हैं, बड़े ही नेक, बड़े अच्छे लोग होने चाहिए जो दूसरों को रास्ता दिखाएं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद भी इसका ख्याल करते थे और अपने जो है गवर्नरों से भी वो इसी बात की उम्मीद करते थे और बाकायदा इस सिलसिले में जो है वो इसका पूरा ख्याल करते थे। यहाँ तक बात थी उनके उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कि जब किसी को गवर्नर मुकर्रर करना होता तो खुद भी जो है देखभाल करके ही गवर्नर मुकर्रर करते थे और साथ ही साथ ये भी ख्याल करते थे कि लोगों से मशवरा भी कर लिया करते थे। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गवर्नर की तायीन या अपॉइंट करने के लिए, और ये तो ज़ुहद और तक़वे की बात थी जो हमने जिक्र की, इसको कहते हैं उसका सालेह और नेक होना। दुनियादार रहेगा तो करप्शन का मामला आ जाएगा। दूसरी अहम चीज क्या है कि काम की सलाहियत, इसको अरबी में अलकुव्वतो कहते हैं। अलकुव्वतो यानी जिस काम के लिए रखा जा रहा है उस काम की उसके पास सलाहियत मौजूद। ऐसे किसी शख्स को गवर्नर बना दिया जाए जिसके पास गवर्नर बनने की सलाहियत नहीं, लोगों के हालात को समझने और उसके मुताबिक लोगों की निगरानी करना और लोगों की ज़रूरियात पूरी करना, इसकी सलाहियत उसके पास ना हो, तो फिर ऐसे शख्स को गवर्नर नहीं बनाया जा सकता, चाहे अपने आप में वो आदमी कितना ही नेक क्यों ना हो। काम करने की सलाहियत होना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक ये चीज नहीं होगी, आदमी कितना भी बाखलाक हो, कितना भी अच्छा जो है दीन जानने वाला हो, कितना बड़ा आलिम क्यों ना हो, इसकी वजह से काम करने की जब सलाहियत उसके पास नहीं है, जिस काम के लिए रखा जा रहा है, गवर्नर बनने की जब सलाहियत नहीं है, तो उसको गवर्नर नहीं बनाया जाएगा। इस सिलसिले में भी उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस सिलसिले में उनकी कुछ बातें थी, मैं आपको एक दो बातें सिर्फ पेश करूंगा। इस सिलसिले में थोड़ा सा वक्त है उसके लिहाज से। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में शुराहबील बिन हसना को गवर्नर बनाया था। बाद में शुराहबील बिन हसना को उन्होंने गवर्नरी से हटा दिया, उनको हटा दिया और उनकी जगह पर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गवर्नर बना दिया। तब जो है शुराहबील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे पूछा, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, अन सख्ततिन अज़लतनी या अमीर अल-मोमिनीन, कि क्या मुझसे नाराज होकर के आया अमीरुल मोमिनीन, आपने मुझे इस गवर्नरी से हटा दिया है, मुझसे नाराज होकर के, या कोई और बात है? तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने साफ साफ कहा कि नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं इस काम के लिए ज्यादा ताकत वाले आदमी को चाहता हूँ। यही कुव्वत मतलब क्या है? वो सलाहियत, वो सियासत की जो सलाहियत होती है, वो सलाहियत, सियासत जो है आज की जो पॉलिटिक्स होती है गंदी सियासत, वो सियासत नहीं है। सही जो अरबी जबान में इस लफ्ज का जो माना है ना कि किसी भी एक चीज को सही तरीके से बरतना, काम में लाना, ये असल सियासत जो है, और तरीके से खिदमत में लाना, ये मैं किसी ऐसे आदमी को चाहता हूँ जो इस सिलसिले में ज्यादा मौजू है, ज्यादा मुनासिब है और तुमसे ज्यादा उसके पास सलाहियत मौजूद है। उसके लिए मैं किसी दूसरे को गवर्नर बनाना चाह रहा हूँ। और इसीलिए
عمر رضی اللہ تعالی عنہ گورنر بنانے میں اس بات کا بھی خیال کرتے تھے کہ اس کے پاس کام کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہو. اگر کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے لیکن آدمی بہت نیک ہے لیکن سمجھ اتنی نہیں ہے تو دھوکہ کھا جائے گا لوگوں سے. اسی لیے محدثین کے یہاں بھی جرح و تعدیل جب راویوں کے بارے میں یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ راوی صحیح ہے صحیح نہیں ہے, اس کی حدیث لی جائے گی نہیں لی جائے گی, تو ائمہ جرح و تعدیل میں کیا صفات ہونی چاہیے اس میں یہ بات بھی ذکر کی جاتی ہے کہ وہ اچھی طرح سے علم رکھتا ہو, لوگوں کے حالات کو جانتا ہو, یہ ضروری ہے اس کے لیے. ہوشیار ہو بہت زیادہ. بعض مرتبہ بعض لوگ بہت نیک ہوتے ہیں لیکن ہوشیار نہیں ہوتے. نیک ہونا الگ ہوتا ہے, ہوشیار ہونا الگ ہوتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ صرف نیک ہے اور اس کو گورنر بنا دیا تو یہ بھی مسئلہ ہو جائے. ہوشیار بھی ہونا چاہیے. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, جو آپ کے گورنمنٹ کے جو مختلف عہدے ہوتے ہیں اس بھرت کے لیے جو منتخب کیے جاتے ہیں نا, آئی ایس آفیسر فلاں آفیسر, اس کے لیے جو کوشچن پیپر بنایا جاتا ہے اس میں دماغ سے حل کیے جانے والے کوشچن بہت سارے رکھے جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کی بھی تیاری کرتے رہتے ہیں. ہمیشہ یہ ایسا ہونا چاہیے کہ کتنا تیز دیا ہے اس کا اصل میں وہ امتحان ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو گورنر بنایا جائے وہ لوگوں کے مسائل کو اچھی طرح سے سمجھنے والا ہو. یہ بھی ضروری ہے اس کے تقوی کے ساتھ, اس کی دینداری کے ساتھ. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر کی تعین میں اس کا بھی خیال کرتے تھے. اسی کو قوت کہتے تھے. انہیں صلاحیت جو ہے جس کام کے لیے رکھا گیا ہے اس کام کی صلاحیت اس کے پاس موجود ہونی چاہیے. صرف تقوی کا کافی نہیں ہے اس کے لیے. تو اسی کے بارے میں آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ اگر آدمی بہت نیک ہے لیکن لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ دھوکہ کھاتا رہے گا. اس کی اس کمزور شخصیت کا فائدہ اٹھا کر کے لوگ بہت کچھ کرتے رہیں گے اور پورا جو ہے بیت المال اور پوری جو ہے گورنمنٹ کی پوری پراپرٹی یہ سب کچھ جو ہے لوگ برباد کرتے آئیں گے. تو کیا ہے, روتی صورت لے کر کے آئیں گے, جذبات کو جو ہے برانگیز کہیں گے, ایموشنل بلیک میلنگ کر سکتے ہیں اور ایموشن ظاہر کر کے جو ہے اپنے حق میں فیصلے وغیرہ چاہیں گے. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ضروری ہے کہ گورنر ان چیزوں کو سمجھنے والا ہو, ظاہر سے دھوکہ نہ کھا جائے. اکثر جو ہے برے لوگ ظاہر میں اپنے آپ کو بہت اچھا پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنا جو ہے سامنے والے پر روک ڈال سکے. یہ ساری چیزیں ہیں میرے بات کو جو ہے ذہن میں رکھیے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بھی بڑا خیال کیا اور یہ چیز بھی بہت ضروری ہے کہ آدمی جو ہے اس کا خیال رکھے. آج بھی جو ترقی یافتہ قومیں ہیں سب کے یہاں یہ چیز ہے میرے بھائیوں کہ سب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کام کرنے کی صلاحیت, ہوشیار کتنے ہیں یہ, اور ان کی ہوشیاری کا الگ سے امتحان لیا جاتا ہے اور اس کے لیے سوالات کیے جاتے ہیں کہ آدمی جو ہے اس کا جواب دے پاتا ہے یا نہیں دے پاتا. صرف ڈگریاں اس کے لیے کافی نہیں ہوتی ہیں. اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ کس علاقے میں گورنر بنانا ہے, وہاں کے لوگوں کی فطرت اور طبیعت کیسی ہے, اور جو فطرت اور طبیعت ہے وہاں کے لوگوں کی اسی کے لحاظ سے وہاں پر آدمی بھی متعین ہونا چاہیے. فطرت کے لحاظ سے, ان کی طبیعت کے لحاظ سے آدمی متعین ہونا چاہیے تاکہ ان کے حالات کو سمجھ سکے کہ لوگ یہاں پر کس طریقے سے کرتے ہیں. کبھی ایسا ہو جائے کہ کہیں گورنر بنانا ہے تو ایسی جگہ پر گورنر بنا دیا کہ جو آدمی رہنے والا ہے کہیں دور دراز کا اس کو یہاں کا بنا دیا, یہاں کا اسے کچھ علم ہی نہیں ہے. نہیں ہوگی, یہ تو خواہ بخواہ کی مصیبتیں ہو جائیں گی اور اس کی وجہ سے پریشانیاں بڑھیں گی. تو ایسا گورنر جو اس جگہ کا رہنے والا. اس زمانے میں اہل وبر اور اہل مدر کہا جاتا تھا, عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا. اہل وبر کہتے تھے ان لوگوں کو جو خیمے ڈال کر کے رہتے تھے, آدیواسی وغیرہ جیسے لوگ رہتے ہیں نا آج کے زمانے میں, جارے جو رہتے
रहते हैं कि कहीं भी गए खेमा डाल करके से कुछ दिन के बाद चले गए कहीं और खेमा डाल करके रहने लगे। तो कुछ इस तरह के लोग होते थे रहने वाले, बड्डू टाइप के कुछ होते थे, कुछ शहरी अंदाज से रहने वाले होते थे। तो ऐसे कुछ थे जिनको अहले मदर कहा जाता था, जो बाकायदा घर वगैरह बना करके रहते थे। उनकी आबादी का सिस्टम अलग था और इनकी आबादी का सिस्टम अलग था। तो गवर्नर जब बनाते थे तो ये देख करके ही बनाते थे कि जिस इलाके में बना रहे हैं वहाँ के लोगों के हालात और मिजाज को अच्छी तरह समझने वाला शख्स होना चाहिए, ताकि उसके लिहाज से वहाँ उनके दरमियान वो हुकूमत सही तरीके से कर सके और हुकूमत को चला सके। एक और अहम सिफत ये कि गवर्नर के अंदर रहमत और शफकत की सिफत होना बहुत है। उमर रज़ी अल्लाह तआला जो है इस बात का भी ख्याल करते थे कि जिस आदमी को भी गवर्नर बनाया जाए ये अपनी रियाया के साथ, पब्लिक के साथ नरमी का मामला करने वाला हो, रहमत और शफकत का मामला करने वाला हो, बहुत ही सख्ती से पेश आने वाला। ऐसे किसी शख्स को भी गवर्नर नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि ऐसे लोग क्या होता है मामलात को कभी बहुत ज़्यादा ख़राब भी कर देते हैं और इसकी वजह से पब्लिक की वजह से, ऐसे लोगों की वजह से बहुत परेशान भी हो जाती है। असल पब्लिक का निज़ाम सही करना होता है, निज़ाम के लिहाज से जो है एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, वरना यूँ समझिए कि उन पर इस तरह से मुसल्लत हो करके कि सिर्फ उनको परेशान करे, परेशान करने वाला कोई गवर्नर नहीं होना चाहिए। इसका भी उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख्याल किया करते थे। तो मैं ये कह रहा था कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये अंदाज था जो कि वो हमेशा जो है मुख्तलिफ गवर्नरों को जो मुतय्यन करते थे उसमें उनमें वो ये सिफत देखा करते थे। एक सिस्टम ये भी था गवर्नर के ताल्लुक से कि किसी को गवर्नर बनाया गया और बाद में कुछ हालात के पेश नज़र उसको वहाँ से हटा भी दिया गया। तो बनाना गवर्नर और फिर गवर्नरी से हटा देना, जिसको अरबी में आज़्ल करना कहते हैं, वहाँ से उनको निकाल लेना कहते हैं, उस ओहदे से उनको बरतरफ करना कहते हैं, ये दोनों चीज़ें होती थी उस ज़माने में। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी ये करते थे और इनका एक अपना एक ख़ास अंदाज़ था इस सिलसिले में। वो ख़ास अंदाज़ क्या था कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के मुकाबले में इनका अंदाज़ थोड़ा अलग था। तो दोनों का अंदाज़ क्या-क्या था इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में हम आपके सामने पेश करेंगे। ये भी ख्याल रहे आपको कि आइंदा जो है आपको जो संडे आएगा तो शायद आप कुर्बानी के गोश्त वगैरह खाने में बिज़ी रहें, तो हम चाहेंगे कि आप अच्छी तरह से थोड़ा गोश्त वगैरह भून करके खा लें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह हम आइंदा हफ्ते के बजाय उसके बाद वाले हफ्ते में फिर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये निज़ाम कैसा था, यानी मुतय्यन करने का निज़ाम तो हमने आपके सामने पेश किया। अगर उनको गवर्नरी से हटाना होता था तो क्या चीज़ें उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखते थे इस सिलसिले में और किस तरह का उनका बर्ताव होता था। इंशाअल्लाह आपके सामने आइंदा दर्स जो कि एक हफ्ते के बाद होगा उसमें इंशाअल्लाह ये बातें आपके सामने पेश की जाएंगी। आज का ये दर्स हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थोड़ी देर के लिए इंतज़ार कीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह अरबी की क्लास हमारी शुरू होगी और ये सीरत का ये दर्स यहीं पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।